سیکھنے کی حیرت انگیز دنیا پارٹ 1 شارق علی۔ کچھ دیر کے لیے آپ اپنی زندگی کے اس تجربے کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے کہ جب آپ نے پہل سائیکل چلانا سیکھا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاید کچھ ہی عرصے بعد آپ نے اپنے گھر والوں کو ہاتھ چھوڑ کر سائیکل چلانے کا کرتب دکھایا ہو۔ اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے بہت سے تجربات سیکھنے کے عمل کے حیران کن ہونے کا واضح ثبوت ہیں۔ ہم آج کے اپنے اس فکر انگیز پروگرام کے حوالے سے علمی اور سائنسی انداز میں سیکھنے کے عمل کے حیران کن ہونے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سیکھنے اور علم حاصل کرنے کے حوالے سے سب سے پہلا فلسفیانہ خیال جو ہماری انسانی تاریخ میں موجود ہے وہ اب سے تقریباً 2400 سال پرانا ہے۔ یہ خیال سب سے پہلے قدیم یونان میں بسنے والے فلسفی سقراط نے پیش کیا تھا۔ یہ خاصا حیران کن ہے۔ اس کا خیال تھا کہ علم ہماری روح میں یا ہماری درون ذات میں خوابیدہ ہوتا ہے۔ ہمیں کائنات اور زندگی کی تمام حقیقتوں کا پہلے ہی سے علم ہوتا ہے، اپنی پیدائش سے بھی پہلے۔ اور پھر اگر ہم زندگی کے مختلف مدارج اور مرحلوں سے گزرتے ہوئے فکر اور دانش کو اختیار کریں اور اپنی عقل کو ایک مربوط طریقہ کار سے استعمال کرتے ہوئے سچ کی تلاش کے سفر کو جاری رکھیں تو ہم علم حاصل کر سکتے ہیں اور سیکھنے کے عمل میں بھرپور اور توانا انداز سے شریک ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہم دوبارہ سے سیکھتے ہیں، اپنی یادداشت میں موجود معلومات کو دوبارہ سے دہراتے یا ریکال کرتے ہیں۔ تو گویا علم اور مہارت خود اپنی جگہ اپنا ایک وجود رکھتے ہیں، اور ہم اس تک اپنی عقل اور اپنے استدلال کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، کیونکہ اس تصور کی وضاحت سب سے پہلے سقراط کے شاگرد افلاطون نے کی تھی۔ اسی لیے اسے افلاطونی خیال بھی کہا جاتا ہے، یا انگریزی میں کہیں گے پلیٹونک آئیڈیا۔ اب اگر انسانی تاریخ میں ہم مزید چند سو سال آگے بڑھ جائیں تو سیکھنے یا علم حاصل کرنے کے حوالے سے جن دو فلسفیوں کا نام ابھر کر ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہیں جان لاک اور ڈیوڈ ہیوم۔ وہ سقراط کے پیش کردہ خیال سے بالکل غیر متفق نظر آتے ہیں، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سقراط کا پیش کردہ خیال حالات و واقعات اور سیکھنے کے عمل میں ان کی اہمیت کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا ہے۔ اسی لیے نسبتاً موجودہ دور کے یہ فلسفی کہتے ہیں کہ بظاہر ہمارا ذہن خالی تختی کی طرح ہوتا ہے۔ انہوں نے اسے ٹیبولا راسا کہا۔ اور پھر جیسے جیسے ہم اپنی زندگی کے تجربات سے گزرتے جاتے ہیں تو ہم اپنی حسیات یعنی اپنے دیکھنے، سننے، سمجھنے اور سونگھنے وغیرہ کی مدد سے اس تختی پر اپنے تجربات کو درج کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ عمل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا علم یا تجربہ بنتا چلا جاتا ہے۔ گویا ہمارا علم خود اپنی جگہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ وہ تعلق جو ارد گرد کے ماحول اور قدرتی دنیا سے ہم اپنی حسیات کی مدد سے متعین کرتے ہیں، وہی ہمیں قدرت کے بنیادی رویوں اور اصولوں اور قوانین سے متعارف کراتا ہے۔ یہ دونوں خیال ظاہر ہے کہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، اور دونوں مکتبہ فکر یا اسکول آف تھاٹس کے ماننے والوں نے اس میں بیش بہا اضافہ اور ترامیم کی ہیں۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی۔